دستخط کیے ہیں یا تو نبی والے پہ. اور آپ یقین جانے وہ جو پہلی والی تحریر ہے نصرت العلوم وغیرہ سے جو چھپی ہے اس پہ الیاس گھومن کے ساتھ ہمیشہ میرا جھگڑا ہوتا رہا کہ یہ آپ نے کیوں چھاپی ہے اور یہ آپ نے کیوں شائع کی ہے. الیاس گھومن کون ہے؟ قافلہ ایک رسالہ ہے جو سرگودا سے نکلتا ہے اور اس کو نکالنے والے کوئی دیوبندی عالم ہے تو جن کا آپ پہلے نام بھی لے رہے تھے ان کا تعارف بھی کروا دیں. اور اس میں وہ خط کا عکس پرنٹڈ تھا. کیا وہ خط جو ہے وہ آپ کی رائٹنگ سے تھا یا اس کو لکھ کر آپ کی طرف منسوب کر دیا گیا؟ جو مضمون قافلہ حق میں چھاپا گیا وہی مضمون نصرت العلوم کے رسالے میں تھا. یہ دونوں مضمون ایک ہیں. لیکن قافلہ حق جو رسالہ نکالا جاتا ہے وہ ان کے اپنے مدرسے سے نکالا جاتا ہے سرگودے سے, اور نصرت العلوم کا رسالہ اپنے مدرسے سے نکلتا ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ تحریر نکالی. وہ تحریر میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی اور اس پہ میرے دستخط بھی نہیں. یہ اپنی طرف سے انہوں نے نکالی ہے تحریر, اس پہ میرے کوئی دستخط نہیں. یہ مولوی الیاس گھومن کا مدرسہ ہے تو 3 ماہ میں ایک رسالہ نکلتا ہے قافلہ حق. اس میں مختلف علماء یعنی اپنے اپنے مضمون دیتے ہیں. تو میری طرف یہ تحریر منسوب کی گئی جس میں آدھا حصہ انہوں نے اپنی طرف سے لگا دیا تھا. تو یہ سراسر جھوٹ ہے. اور مولوی الیاس گھومن ایک دیوبندی حیاتی مولوی ہے جو کہ سرگودے کا رہنے والا ہے, چک 87 کا جنوبی سرگودے کا رہنے والا ہے اور ایک کذاب اور جھوٹا انسان ہے. مولانا, اکابر اہل حدیث کے عقائد کے ساتھ آپ منسلک ہوئے ہیں. کیا اس وقت آپ کے کوئی ذہن میں ایک بھی اہل حدیث کا عقیدہ ہے جس کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو؟ دیکھیں, فروعی اختلاف تو علماء کے درمیان میں ہوتے رہتے ہیں, عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں جی ہم دیتے ہیں. آپ مولانا صاحب نے مسئلہ حیات النبی پہ ادھر دستخط کیے ہیں. اکابر اہل حدیث کا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسلک ہے کہ نبی ہو یا غیر نبی ہو, فوت ہونے کے بعد وہ کسی قسم کی کلام کسی کی بھی نہیں سنتا. اس کے متعلق آپ ذرا وضاحت فرمائیں کہ اس کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہاں, قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. یہ جو قبور میں ہیں, خواہ وہ انبیاء ہوں غیر انبیاء ہوں, صحابہ ہوں اولیاء ہوں یا جو انسان بھی ہوں, وہ نہیں سنتے. ہاں, جو بھی ہو قبر میں کوئی نہیں سنتا. وہ زندگی جو آپ نے بتائی ہے کہ وہ برزخی زندگی, اس کی آپ کیا تعبیر کرتے ہیں؟ برزخی زندگی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو اپنا عقیدہ اکابر اہل حدیث کا کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ برزخ کا معنی ہوتا ہے اوٹ, پردہ اور دیوار. اور اس کے متعلق کتاب و سنت کی یہ بات ہے کہ وہ کسی کی کلام نہیں سنتے, جیسا کہ آیات آپ نے خود پڑھی ہیں. وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو, سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت جو دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ خود سنتے ہیں, دور پہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں. اس کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. مردہ ہو تو وہ نہیں سنتا, قبر میں کوئی نہیں سنتا, خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو. باقی برزخ کا یہی معنی ہے, قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک ایک برزخ والی زندگی ہے. برزخ کا معنی ہے پردہ. تو یقیناً مرنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے. اس کو جو اجر ملتا ہے یا اس کو مطلب سزا ملتی ہے وہ برزخ میں ملتی ہے. تو میرا یہی عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے, خواہ وہ نبی ہوں یا غیر نبی ہوں. یہ جو عقیدہ ہے کہ وہاں پاس جا کر اگر پڑھا جائے تو سنتے ہیں, دور سے پڑھا جائے تو پہنچائے جاتے. سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے اور ضعیف روایت سے مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا, اور یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے, اس سے کیسے ثابت ہوگا؟ شیخ, آج آپ نے اعلان کیا ہے اور اس اعلان کی ویڈیو بھی بن رہی ہے, علماء بھی موجود ہیں اور یہ ویڈیو پھیلے گی پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. جو ساتھی
مسلک کی तड़प اور जज्बा रखते हैं। آپ کے آنے کی ان کو خوشی بھی تھی اور جانے کا سخت ملال اور غم بھی، اور یقیناً آج دوبارہ آپ کے آنے کی ہمیں خوشی بھی ہے۔ لیکن کچھ ساتھی ہوتے ہیں جذباتی، وہ یہ دل میں پریشانی رکھیں گے یا یہ خدشہ رکھیں گے یا یہ وسوسہ ہوگا ان کو کہ شاید آپ پھر دوبارہ دیوبندی نہ ہو جائیں، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے کلیئرنس دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی توفیق کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توفیق ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میں اللہ کو گواہ بنا کر اللہ مجھے اسی مسلک پہ قائم اور دائم رکھے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مسلک کو آئندہ کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کے سامنے تو شریعت یہی کہتی ہے کہ ان کے سامنے تو آپ یہی کچھ کہہ سکتے ہیں، باقی دل کا معاملہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، دل اب اللہ ہی جانتا ہے، آپ تو جانتے نہیں ہیں کہ میں دل سے کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کو آئندہ کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، شک اور شبہ یہ ٹھیک ہے، لیکن شک اور شبہ ان پر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر مجھ پر ہو سکتا ہے جو دیوبندی تھے 70 سال 60 سال وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اب جب انہوں نے قبول کر لیا تو ان پر بھی تو شک اور شبہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اور شک اور شبہ تو دیکھیں ایک عام اہل حدیث پر بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی شاید یا یہ پھر جائے۔ یہ شک اگر مجھ پر کرتے ہیں تو اوروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مجھ پہ شک کریں تو مجھے پھر آپ پر بھی شک ہے۔ جوابی ترکی ب ترکی باشد، آپ کی تو 2-4 مثالیں آ چکی ہیں۔ نہیں ہاں دیکھیں، انسان غلطی مطلب ایک مرتبہ بھی کر سکتا ہے، غلطی انسان، میں نے غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ ہاں گزارش یہ ہے کہ مولانا آپ نے متعدد جلسوں میں اہل حدیث حضرات پر اعتراضات کرتے ہوئے یا الزامات لگاتے ہوئے یہاں تک باتیں کی ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا تو مجھے غیر مقلد دوستوں نے کہا کہ آج آپ کو بڑی پیاری سی دعوت کھلائیں گے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے، یہ گوشت کس چیز کا ہے، تو وہ نجس چیزوں کا نام آپ بتاتے تھے، مثلا بجو کے کباب، کتا کے گوشت، چورما وغیرہ، قورمہ وغیرہ، ایسی باتیں آپ سٹیجوں پر کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ میرے الزام کے مطابق تو یہی ہے کہ اہل حدیث کی کسی کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہیں، نہ ہمارے نزدیک بجو کا گوشت حلال ہے، نہ کتے کا گوشت حلال ہے، نہ سور کا گوشت حلال ہے۔ تو پھر آپ ایسی باتیں فضول قسم کی جو کرتے تھے وہ کسی کے کہنے پر کرتے تھے یا ویسے اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کرتے تھے؟ کیا آپ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ میں یہ اہل حدیث پر جھوٹ الزام لگاتا تھا؟ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ بجو کے کباب، یہ الفاظ نہیں ہے کباب کے کہ کباب پیش کیے گئے، یہ نہیں ہے۔ باقی کتے کے الفاظ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر میں نے ایسے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہوں تو میں نے کہا کہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں پہلے دیکھیں یہ بات میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں، اس کے علاوہ دیکھیں اگر میں نے غلط الفاظ کہے ہیں، یہی غلط الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے اہل حدیث ہوئے ہیں اپنی 70 سال زندگی میں الزامات لگاتے رہے۔ اب ہاں مطلب یہ کہ جب ان کے ختم ہو سکتے تو میرے آپ کیوں ختم نہیں کرتے؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھہرے، میں آپ کو رستمی صاحب دیکھو اہل حدیث ہیں یا نہیں ہے؟ عبدالسلام رستمی صاحب اہل حدیث ہیں یا نہیں ہے نا؟ انہوں نے اہل حدیث کو دیوبندیت کی حالت میں شیعہ بھی کہا تھا کہ یہ شیعہ ہیں، لیکن اب دیکھیں وہ اہل حدیث ہیں۔ مقصد یہ